قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست۔ بس اپنے آپ کو بے حیائی سے ایک دفعہ دور کر لو تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے ساری وائرسیں دور کرتے ہیں۔ انسان مسلمان بھی آج کل بے حیائی کا شکار ہو گیا نا، بے حیائی دیکھا دیکھی مسلمان بھی۔ اب یہ فیفا کا قطر میں جو ورلڈ کپ ہوا، مسلمان بھی اس کے اندر کہ بھائی اس کو اسلامی رنگ دینے کی کیا ضرورت تھی، اس کو یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس کو وہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ بھائی ان کے قانون ہیں، وہ جانے، ہر ملک کا اپنا قانون ہوتا ہے، اگر انہوں نے کیا ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ایک منافقت، بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح آ گئی ہے۔ اب مثال کے طور پہ امریکہ کا ایک قانون ہے کہ 21 سال کا بندہ ہوگا تو وہ پب کے اندر آ کے شراب پی سکتا ہے، اور انگلینڈ کا قانون یہ ہے کہ 18 سال کا بندہ شراب پی سکتا ہے پب کے اندر جا کے۔ اب ایک برٹش آدمی اگر امریکہ جا کے کہے کہ میں 19 سال کا ہوں اور مجھے تم پب کے اندر شراب پینے دو، وہ پینے دیں گے؟ اس کو تو پکڑ کے وہ باہر نکالیں گے۔ بھائی اگر تو نے پینی ہے تو جا کے اپنے ملک میں جا کے پی۔ ڈرائیونگ کا بھی بعض کہیں 18 ہے، کہیں 21 ہے۔ اگر ایک بندہ کہے کہ میں فلاں ملک جا کے یہ کام کر سکتا ہوں تو وہ کہیں گے بھائی جانا ہے تو اپنے ملک میں جاؤ۔ بھائی قطر اگر اسلامی کنٹری ہے، انہوں نے اگر ایک رول بنایا ہے کہ شراب یہاں نہیں چلے گی، یہاں پر ہلڑ بازی نہیں چلے گی، یہاں پر جو ہے وہ آپ نے موڈس طریقے سے ایک انسانی تہذیب جو کہتی ہے اس طرح کے آپ نے کپڑے پہن کے آنا ہے، تو پھر خواہ کا اس کے اندر رونا مسلمان بھی اس کے اندر جو ہے وہ رونا رو رہا ہے۔ بھائی ان کا قانون ہے، اگر وہ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس میں خواہ کا آپ دیکھیں نا، اس میں منافقت کیسے ہوتی ہے۔ فرانس کو آپ ایک جگہ دیکھیں، فرانس کیا کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ آزادی کو پسند کرتے ہیں، بالکل جو ہے فریڈم ہونا چاہیے۔ اب ایک طرف فریڈم کی بات جب کرتے ہیں لبرل اور یہ اس قسم کے لوگ، کہ جب فریڈم کے نام پہ تم کہتے ہو کہ سب کچھ جائز ہے، اب ایک آدمی ننگا گھوم رہا ہے یا عورت ننگی جا رہی ہے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک ہی عورت اگر برقع پہن کے جاتی ہے تو ان کو تکلیف ہو جاتی، تو یہ منافقت ہوئی نا، کہ اس کو بھی پھر آپ اجازت دو وہ جو مرضی پہنے، اگر وہ برقع پہنتی تو اس کو پہننے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو تمہارے ہاں کے قانون ہیں، تمہارے ملک کے قانون کو مانا جائے، لیکن ایک اسلامی کنٹری اگر یہ لاگو کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی دیکھو یہ اسلامی ٹچ، انہوں نے اسلامی رنگ دے دیا ہے اور یہ مشکلات دنیا کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ پرانے خیالات کے لوگ ہیں۔ اور مسلمان بھی دیکھا دیکھی پھر کیا کرتا ہے کہ ہمارے بھی جب تہوار آتے ہیں پھر ہم بھی جو ہے وہ بے حیائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بے حیائی، جتنی فلمیں نکالنی ہیں وہ عید والے دن نکالو، جتنے فضول کام کرنے ہیں وہ عید والے دن کرو۔ اللہ تعالی ہمیں عقل نصیب فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا واقعہ، تو وہ کہتا تھا کہ اس میں بھی اللہ کی خیر ہوگی۔ اب جانور بھی اس کے مرنا شروع ہو گئے، کتا بھی مر گیا، حتیٰ کہ جو گدھا جس سے وہ کام کرواتا تھا ریڑی پہ وہ بھی مر گیا۔ تو اس نے بیوی نے آ کے خاون سے کہا کہ مر گیا ہے، تو اس نے کہا کہ خاون نے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ اب بیوی کی تو، عورت کی تو عادت ہوتی ہے، اب وہ قافیے ملاتی گئی، کہتی تو عجیب بندہ ہے، پہلے تو یہ ہو گیا، تو نے کہا خیر ہے، یہ مر گیا، تو نے کہا اب میں بھی جب مر جاؤں گی تو پتہ نہیں کیا کہے گا، تو میرے مرنے کے بعد بھی تو نے یہی کہنا ہے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ عورتوں کے ساتھ تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا نا زبان درازی میں۔ اچھا کیا ہوا کہ اسی رات نا چور آ گئے گاؤں کے اندر اور پورا کے پورے گاؤں کو لوٹا انہوں نے۔ کچھ جگہوں پہ جو لوٹ مار تھی وہ کی، کچھ جگہوں پہ جہاں کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا تھا وہ کیا۔ اب یہ والا جو گھر تھا نا، جو صاحب کہتے تھے کہ جی اس میں بھی خیر ہوگی، اس گھر کو چھوڑ دیا۔ تو اب جب صبح ہوئی علاقے میں، گاؤں میں شور مچا کہ بھائی یہ صاحب اٹھے، بھائی گاؤں میں شور مچ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ جا کے دیکھا تو یہ بھی کہہ رہا میرا گھر لوٹا ہے، یہ کہہ رہا میری عزت لوٹی، میری بیوی کے ساتھ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ بھائی تجھے کچھ پتا نہیں، میں نے تو کوئی چیز ہی نہیں سنی، میں تو سو رہا تھا۔ ان میں سے چوروں میں سے ایک بندہ پکڑا گیا تو
تو اس سے پوچھا کہ بھائی سارے گھر پہ تو گیا، اس گھر میں؟ انہوں نے کہا بھائی جس گھر میں ہم جاتے تھے تو وہاں کسی بکری کی آواز آتی تھی، کسی بیل کی آواز آتی تھی، کسی کتے کی آواز آتی تھی، یا کسی گدھے کی آواز آتی تھی۔ اس گھر کے پاس سے گزرے نہ تو یہاں کسی چیز کی آواز تھی، تو ہم نے سمجھا یہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے، ڈر کے بھاگ گئے ہیں، لہٰذا ہم نے اس میں چوری نہیں کی۔